آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ منگولوں کی اس دفعہ سیریز میں اب تک کی سب سے خطرناک انٹری ہو چکی ہے۔ کمانڈر کارا جیلسون نے ارطغرل غازی والے نویان کی طرح کائیوں اور گرمیولاری پر ایک ساتھ حملہ کیا ہے، لیکن دونوں طرف عثمان بے اور یعقوب بے قبیلوں میں موجود نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے اور یعقوب بے پر جاتے ہوئے رستوں میں گات لگائی گئی ہے۔ عثمان بے تو گات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یعقوب بے موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ منگول جن کا نشانہ عثمان بے، یعقوب بے اور باقی تمام ترک سردار ہیں، وہ یعقوب بے کی سلطنت ختم کر کے یعنی سلجوق ریاست کا دڑم تختہ کر کے خود کونیا پر حکمرانی کرنے آئے ہیں، جبکہ عثمان بے سے ایلچی کو مارنے اور سونا نہ دینے کا بدلہ باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی وار میں دونوں قبیلے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قبیلوں کے سردار موجود نہ ہونے کے باوجود دونوں قبیلے خود کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن عثمان بے اور یعقوب بے کے لیے لگائی جانے والی گات بہت ہی خطرناک ہوگی۔ عثمان بے تو اس گات سے نکل گئے ہیں، لیکن یعقوب بے منگولوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یعقوب بے وہاں سے کیسے بچ نکلنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا منگول یعقوب بے کو مار دیں گے اور اس کا الزام عثمان بے پر آ جائے گا؟ کیا انہیں وہاں بچانے عثمان بے آئیں گے؟ اور اگر عثمان بے یعقوب بے کو بچا بھی لیتے ہیں تو کیا دونوں قبیلوں یعنی کائیوں اور گرمیولاری کے درمیان اتحاد ہو پائے گا؟ کیا گنجا خاتون علاؤالدین کی محبت کے لیے گھر والوں کو چھوڑ دے گی یا پھر علاؤالدین کو ہی بھول جائیں گی؟ اس کے علاوہ نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یعقوب بے نے آخرکار سلطانوں والا لباس زیبتن کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ سوگوت میں سرداروں کا جرگہ بھی دیکھنے کو ملا، لیکن یعقوب بے کے عملی معاملات لفظوں کے برعکس نظر آئے۔ ترکوں کی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والا اور منگولوں اور بازنطینیوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا بے بس سلطان خود منگول گات میں پہنچ چکا ہے۔ یعقوب بے اور عثمان بے میں یہی فرق ہے کہ عثمان بے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کبھی بھی دشمن کے آگے نہیں جھکتے اور نہ ان سے اتحاد کرتے ہیں، جبکہ یعقوب بے کی پریورٹی ان کا عہدہ ہے اور وہ سیاست میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یعقوب بے کو منگول گات سے بچانے کون آئے گا؟ کیا وہ عثمان بے ہوں گے؟ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے اور یعقوب بے کے راستے الگ الگ ہو گئے تھے، اور اختلافات کے باوجود دونوں میں ایک چیز کامن ضرور ہے کہ دونوں منگولوں کے سخت مخالف ہیں۔ استاد گیرا اور منگول کمانڈر کارا جیلسون کا تیار کردہ پلان کسی حد تک تو کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ہم نے واضح کیا تھا کہ استاد گیرا منگولوں کے ساتھ مل کر یعقوب بے کو مروانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا الزام عثمان بے پر لگایا جا سکے، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ ابھی یعقوب بے منگول جال میں ہی پھنسے ہیں کہ کائیوں اور گرمیولاری کے درمیان جنگ کا سماں ہے۔ جی ہاں، گرمیولاری نے اس سب کا ذمہ دار عثمان بے کو ٹھہرا دیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی کہ محمد بے نے عثمان بے پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ عثمان بے سے کہہ رہے تھے کہ اس سب کے ذمہ دار تم ہو، اگر تم منگولوں کو سونا دے دیتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب بے کو بچانے کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بے ہی جائیں گے۔ عثمان بے کی یعقوب بے کو بچانے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ عثمان بے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ترک سردار منگولوں کے ہاتھوں مارا جائے، عثمان بے کے ان سرداروں سے اختلافات ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ عثمان بے یہ بھی جانتے ہیں کہ یعقوب بے کو مار کر ترکوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے یعقوب بے کو منگولوں کی گات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعقوب بے تھوڑے بہت زخمی ضرور ہوں گے، لیکن موت کے منہ سے واپس آ جائیں گے، لیکن ہوگا وہی جس کا ڈر تھا۔ یعقوب بے اور گرمیولاری قبیلہ عثمان بے کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے عثمان بے کا مخالف ہو جائے گا اور عثمان بے کو ہی سب کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کائیوں اور گرمیولاری کا منگولوں کے خلاف اتحاد ہوگا کہ نہیں، تو یوں تو استاد گیرا کے منگولوں کے ساتھ اتحاد کے بعد ترکوں کا متحد ہونا ضروری ہو گیا ہے، لیکن چونکہ عثمان بے اور یعقوب بے ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں تو اس اتحاد کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ لیکن منگولوں سے فی الحال چھٹکارے کے لیے عثمان بے اور یعقوب بے عارضی اتحاد کر سکتے ہیں، جو کہ کچھ دن کا ہوگا۔ دوسری جانب اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے، جب سلطان مسعود کے مرنے کے بعد منگول ان زمینوں پر آئے تھے تو انہوں نے سلجوق ریاست کا تختہ الٹ کر رکھ دیا تھا، اور عثمان بے سے امیر چوبان نے اپنے بیٹے کی بیعت بھی کروائی تھی۔
جو کہ کونیا کا حکمران تھا، چونکہ کونیا پر حکمرانی امیر چوبان نے آ کر قائم کی تھی۔ تو اس سے یہ واضح ہے کہ عثمان بے اور یعقوب بے اس کمانڈر یعنی کارا جلسن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہی امیر چوبان کا کریکٹر سیریز میں انٹر ہوگا۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں ہونے والا، کیونکہ اس وقت ترکوں کو صرف منگولوں نہیں بلکہ بازنطینیوں کا بھی سامنا ہے۔ عثمان بے کو ایک ہی وقت میں استاد گیرا اور منگول کمانڈر سے نپٹنا پڑ رہا ہے، جو کہ کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ ارطغرل غازی کے بہادر فرزند ہیں، تو وہ دشمن کے خلاف ایسا پلان ترتیب دیں گے کہ ایک ہی وار میں منگولوں اور بازنطینیوں کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور وہ آپس میں ہی ٹکرے مارتے پھریں گے۔ ویسل کا کردار بے نقاب ہونے کے بعد تو فوراً ختم ہو جائے گا، تاہم استاد گیرا بے نقاب ہونے کے بعد بھی عثمان بے کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہے، اور اس کا کریکٹر تھوڑا لمبا چلنے والا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیریز میں چل رہی لو سٹوریز کی، جنہوں نے آڈینس کی سانسیں روک رکھی ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ٹویسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ویئرز واضح کر دیں کہ دونوں لو سٹوریز فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہیں۔ جی ہاں، اگر بات کی جائے اورحان اور ہولوفیرا کی لو سٹوری کی، تو یوں تو جب سے ہولوفیرا نے اورحان کو بچانے میں مدد کی ہے، تو تب سے دونوں کے درمیان سب معاملات صحیح ہو گئے ہیں، اور ہولوفیرا کا کردار بھی پہلے کی نسبت پازیٹیو دکھایا جا رہا ہے۔ ہولوفیرا جو کہ خاتون اول اور اورحان بے کی پہلی بیوی تھیں، دونوں کی شادی جلد دکھا دی جائے گی، کیونکہ تاریخ کے مطابق اب وقت آ چکا ہے کہ یہ لو سٹوری شادی میں بدل جائے۔ اگر بات کریں علاؤالدین اور گونجا کی، تو دونوں ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ جی ہاں، اگر گونجا کی بات کی جائے تو وہ زیادہ بڑی مشکل میں ہے، کیونکہ ایک طرف تو کائیوں اور گرمیلاری کے تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ گونجا کی والدہ سعادت نے بھی اسے خاص تنبیہ کی ہے کہ علاؤالدین سے محبت کی صرف ایکٹنگ کرو، دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہ رکھنا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ گونجا تو کب کی علاؤالدین کے سحر میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں کی شادی بھی ہو پائے گی، یا یہ لو سٹوری ادھوری ہی رہنے والی ہے؟ ویئرز ایک بات تو واضح ہے کہ گونجا سعادت خاتون کے کہنے کے باوجود علاؤالدین کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ سعادت خاتون شادی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن جائیں گی، اور دونوں قبیلوں کے درمیان تعلقات تو ویسے ہی خراب ہیں۔ لیکن اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو علاؤالدین کی شادی کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کائیوں اور گرمیلاری کے درمیان تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ یہ شادی دکھائے یا گونجا کو شہید کروا کر لو سٹوری کا یہی اینڈ کر دے۔ ویورز، کیا آپ بھی میری طرح اس لو سٹوری کو شادی میں بدلتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویورز، آپ اس سیریز کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔